अस्सलाम वालेकुम। 7 RYK से मैं यास्मीन खान और आज है 7 मई 2026 और नाज़रीन इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको अपडेट्स देने लगी हूँ कि इस वक्त खलीज में मिसाइल हमले का मौमा। अब इस सिलसिले में बता रही हूँ कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका कहता है कि हमले ईरान ने किए हैं और दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि उसको मुस्तरद कर दी, यानी कि डिनाई कर दिया है। अब इस वक्त अमेरिका की फौजी नकलो हरकत में तेजी आ चुकी है, बड़े तसादम में बेचैनी है। ईरान का दावा कि असल झड़प अमरीकी बहरिया है और बहरिया और सिविलियन किश्तियों की वजह से शुरू हुई है। ये ईरान का दावा है कि बेसिकली जो झगड़ा है वो अमेरिकन बहरिया और सिविलियन किश्तियों की वजह से इस वक्त शुरू हुआ है। अब इसके बाद नाजरीन नेक्स्ट अपडेट्स पे ये है कि मैं आपने गौर से सुनना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस है कहा जा रहा है और इसका ऐलान किया गया है। यानी कि इसराइल और अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला 24 घंटों में कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि इसराइल और अमेरिका ईरान पर अगले 24 घंटों में किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। इसराइल ने वाज़ेह ऐलान किया है कि अगले 24 घंटों में ईरान पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल तो खैर शुरू से ही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमला हो और इस जंग में अमेरिका भी शामिल होगा, यानी कि दोनों मुल्क मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। अब माहिरीन का कहना है कि ये जंग बहुत खतरनाक होगी और दोनों ममालिक ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो नाज़रीन ये तो इसका मतलब हुआ कि मुज़ाकरात का तो बीच में एक फिर बहाना था और आपको मैं बता भी रही थी कि ये लोग जंग की तैयारियां कर रहे हैं जो इन्होंने अब कर ली और अगले 24 आवर्स बड़े खतरनाक है करार दिए गए हैं। और अगर 24 घंटों में हमला नहीं करते तो फिर ये अमेरिका के लिए या ट्रम्प के लिए फिर शर्मिंदगी का बायस बनेगा। अब ईरान की तरफ से शदीद रद्द अमल का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तनाज़ा अब जंग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि अमेरिकन मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब ट्रम्प ने आज मॉर्निंग में ही एक ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका मुश्तरका मिलकर ईरान पर, यानी कि अमेरिका और इसराइल दोनों मुश्तरका मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। ये ट्रम्प ने टुडे मॉर्निंग में ऐलान किया है और दूसरी तरफ से ईरान भी तैयारियां कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज में यूएई पर मुसलसल दूसरे रोज मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। अब ईरान ने जिम्मेदारी लेने से इसकी इनकार कर दिया है। ईरान की मुत्तहदा अरब इमारात पर हमलों की सख्ती से तरदीद आई है और इल्जामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया है। ये ईरान कहता है कि हमने मुत्तहदा अरब इमारात पर हमले नहीं किए और ये सिर्फ हमारे अगेंस्ट प्रोपागेंडा है। अब इसके बाद आबनाए हरमस पर मैं बताऊं कि कशीदगी पर इसराइल की ईरान पर नए हमलों की तैयारी भी है। इसराइल ने तो खैर बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी हुई है ईरान पर हमला करने की, और वो हर सूरत चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से जंग शुरू हो जाए और अमेरिका भी इसमें शामिल हो, जो इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। अब अमरीकी फैसले का इंतजार है और उधर से ईरानी वजीर खारजा अहम मुलाकात करने के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। आपको पहले भी बताया था कि चाइना और रशिया मुकम्मल साथ दे रहे हैं ईरान का, इसलिए वो जाहिर है कि अपनी मुलाकात करके अपनी इन चीजों को से तय करेंगे बीजिंग में जाकर चाइना के साथ। फिर एक धमकी भी आई है कि ईरानी सदर का अमेरिका का दो टोक पैगाम, यानी कि हम किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, ये ईरान ने बयान दिया है। तो नाज़रीन आपको मैं डोमेस्टिक न्यूज में सुनाऊं, डोमेस्टिक न्यूज में भी कोई अच्छी खबरें तो नहीं है, वो तो खैर कभी भी नहीं होती। अब जो है दुनिया देखें किस कदर तंग है कि पाकिस्तान में गर्मी आ चुकी है और जो लोग हैं उनसे बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगाई और बुरे हालात हैं और पेट्रोल भी महंगा है, ग्रोसरी भी महंगी है और लोगों के लिए अपनी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हुआ है। अब बिजली का बिल बर्दाश्त नहीं हो रहा, यानी कि वो कह रहे कि 90 रुपीज का एक यूनिट है ये। उसने कहा है कि एक बंदे ने, और फिर ये भी कहा है कि वापडा की मदद से ही बिजली चोरी होती है। तो जाहिर है नाज़रीन वापडा के भी जो लोग हैं बीच में मिले हुए होते हैं वो अपने पैसे खाते हैं और मंथली उन लोगों की लगी हुई होती है
اور اس کے بعد وہ جو بل ہے وہ اس طریقے سے بھجواتے ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے. خیر گورنمنٹ تو حکومت بھی کھا رہی ہے، اگر لوگ بھی کھا لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. وہ ملک پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے راضی، اب جن کے ہاتھوں میں ہے کہ کھانے پینے کے لیے. یہ آپ کلپ دیکھیں کہ وہ کس قدر بندہ جو ہے وہ پریشان اور کس قدر اپنے پریشانی کا اظہار کیسے کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے وابڈا؟ آپ کی دکان ہے؟ ظلم ہے. 90 روپے کا یونٹ، 90 روپے کا دنیا میں کہیں یونٹ ہے تو بتاؤ. یہ ایک چھوٹے سے کھوکے کا 40,000 روپیہ بل ہے، اور اس پہ یہ ہے زندگی کا موت کا جھولا جھلا رہے ہو ہمیں موت کا. یہ پیسے کہاں جاتے ہیں وابڈا کے؟ یہ بل دیکھے، یہ بل دیکھے کیا ہے بل. 90 روپے کا یونٹ ہم پے کر رہے ہیں، 90 روپے کا دن میں یونٹ پے کر رہے ہیں، اور یہ سہولت ہے. اس سے بڑا یہ غریب لوگ کہاں جائیں؟ یہ دکاندار یہ موت کے کنویں میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، موت ان کے سروں پہ لٹکا رہی ہے، اور وابڈا کہاں ہے؟ سویا ہوا ہے وابڈا. یہ زندگی موت کا جھولا جھول رہے ہیں. یہ تارے بہنگم وہاں پہ لٹکی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پیسے دو اور کام کرو، بجلی جائے گی پیسے دو، میٹر لگوانا ہے پیسے دو. بجلی چوری جو کرتا ہے اس کو ساری سہولتیں. میں حلفیہ کہتا ہوں بجلی چوری ہو ہی نہیں سکتی وابڈا کے ملے بغیر. جب وابڈا ملے گا تب بجلی چوری ہوگی، اور وہ کرتے ہیں. جب منتلیاں ملتی ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی بڑی فیکٹری چلتی نہیں ہے بجلی چوری کے بغیر، اور سارا ملبہ یونٹوں کی صورت میں ان پہ تاجروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ غریب تاجر سارا برداشت کرتے ہیں. میٹر پہ یونٹ چلے ہیں 60، اس کو آ گیا 1600 یونٹ. او خدا کا خوف کرو، موت یاد ہے کہ بھول گئی ہے؟ موت بھول گیا وابڈا. کتنا بل ہے؟ یہ 40,000 کا بل ہے، 90 روپے کا یونٹ. اس دکاندار کو اس کو تو خودکشی کرنے لگا. ہم نے بڑی مشکل سے روکا، یار رک جاؤ، لاہور نیوز آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ کریں گے، اور ہمیں شاید پوچھنے کے لیے کوئی آ جائے. یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ظلم ہے، ظلم ہے. نیچی ظلم کے خلاف اب آواز اٹھائیں. تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ لوگوں کی وہاں پر کیا حالت ہو چکی ہے، اور ان لوگوں سے بجلی کا بل برداشت کرنا بھی کتنا مشکل ہوا ہے، کیونکہ باقی اخراجات بھی اتنے زیادہ اور انکم سورس آف انکم اتنے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت اپنے آپ کو بنا رہی ہے، وہ عوام کو نہیں بنا رہی. اب انہوں نے جو کہ پاکستان کا ایک صحیح لیڈر ہے، پڑھا لکھا، سنسیئر، لائل، آنےسٹ، اس کو اندر بند کیا. ظاہر ہے اس کو اندر بند کریں گے تو خود حکومت کریں گے. حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنا الیکشن جیتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک حکومت بٹھائی ہوئی ہے. اور پاکستان میں بھی یہ ہیلتھ کے بارے میں بھی آپ سنیں کہ کس قدر ان کی جو کہ حالت ہے وہ کیا خراب ہوئی ہے، کہ بچوں کے اندر سیسا کہتے ہیں کہ ان کے بلڈ میں آ چکا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے؟ یہ سارے حکومت کی نالائکی ہے کہ معصوم بچوں کے خون میں جو کہا وہ جا رہا ہے کہ یہ لیڈ آیا ہے، اور کس طرح پایا جا رہا ہے، وہ بچوں نے کیا گروتھ پانی ہے. تو ناظرین یہ 1 مئی 2026 کی وزارت صحت اور UNICEF کی میں طرف سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ صحت جو ہے وہ ان لوگوں کی کیسے ختم کی جا رہی ہے، اور فیک حکومت جو ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑی سی بھی بات ہو تو باہر کی کنٹریز میں دوڑی چلی جاتی ہے. یہ آپ کلپ سنیں. ناظرین پاکستان میں ایک ایسی خاموش قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس کی خبر شاید آپ کو اب تک نہیں پہنچی. وزارت صحت اور یونیسیف کی حالیہ رپورٹس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کے خون میں زہر گھل چکا ہے، اور یہ زہر کوئی عام چیز نہیں بلکہ سیسا یعنی لیڈ ہے. ناظرین صورتحال انتہائی سنگین ہے. اس رپورٹ کے مطابق 1 سے 3 سال کی عمر کے ہر 10 میں سے 4 بچوں کے خون میں سیسا پایا گیا ہے. آپ خود سوچیں 10 میں سے 4 بچے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اگر عمر کی بات کریں تو یہ صرف 1 سے 3 سال تک نہیں، بلکہ اگر اس چھوٹی عمر میں یہ سیسا شامل ہو گیا تو پھر یہ بڑھتی عمر میں بھی آگے منتقل ہوتا رہے گا. ناظرین یہ رپورٹ 1 مئی 2026 کو وزارت صحت اور یونیسیف کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری کی گئی، جس میں پاکستان کے 7 بڑے شہروں کے ہائی رسک علاقوں میں بچوں کی صحت کے حوالے سے تشویشناک حقائق بیان کیے گئے ہیں. ناظرین یہ ویڈیو آپ کے بچوں اور خاندان کے لیے انتہائی عام ہے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے بچوں کی لائف سٹائل اور کھانے پینے کی عادات کا دوبارہ ضرور جائزہ لیں گے. ایک اور بات، کچن میں کام کرنے والی خواتین اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کے بچے کی صحت اور زندگی کا معاملہ ہے. آج کی اس خصوصی تحقیقاتی رپورٹ میں ہم ان چونکا دینے والے سوالات کے جواب تلاش کریں گے جن کا تعلق براہ راست آپ کے گھر
اور آپ کے بچوں کی زندگیوں سے جڑا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر پاکستان کے 7 بڑے شہروں کے بچوں میں یہ زہریلا مادہ کہاں سے آیا، وہ کون سی روزمرہ کی غذائیں اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے یہ زہر خاموشی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا 1 سے 3 سال کے بچے جو ابھی بولنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھتے وہ تاحیات ذہنی معذوری کا شکار ہو رہے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہم اپنے بچوں کو اس موت کے سوداگر سے بچا سکتے ہیں؟ ناظرین، میرا نام ہے عبدالحمید نقیبی اور آج ہم اس سنگین صورتحال کو ڈی کوڈ کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے بچے کی زندگی بچانے کے لیے سب سے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یونیسیف، آغا خان یونیورسٹی اور وزارت صحت کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ محض چند کاغذات کا پلندہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 7 بڑے شہروں اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور ہری پور میں بچوں کے خون کے نمونے لیے گئے۔ اگر پشاور کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً 66% بچوں کے خون میں سیسا پایا گیا۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں شرح 46% ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح لاہور میں 21% بچوں کے نمونوں میں سیسا پایا گیا۔ اسلام آباد کی بات کی جائے تو وفاقی دارالحکومت میں یہ شرح سب سے کم یعنی صرف 1% رہی۔ لیکن سب سے زیادہ ہولناک صورتحال ہری پور کے علاقے ہتار میں دیکھی گئی جہاں 88% بچوں کے خون میں سیسا پایا گیا۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ ہتار کا صنعتی علاقہ ہے جہاں بیٹریوں کی ری سائیکلنگ اور دیگر فیکٹریاں موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد میں یہ شرح صرف 1% کیوں رہی؟ اس کا جواب ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں دیں گے جہاں ہم ان وجوہات کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ لیکن آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ زہر جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیسا بچوں کے جسم میں جا کیسے رہا ہے؟ کیا یہ صرف صنعتی آلودگی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے کچن، ہمارے بچوں کے اسکول بیگ اور ان کے کھلونوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں کو پاپڑ، چپس۔ تو ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا ہے کہ یہ حالت ہے وہاں کی، اور بچے جو ہیں وہ کیا گروتھ پائیں گے جن کے بلڈ کے اندر ہی سیسا لیڈ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی محبت میں یعنی کہ لوگوں نے کیونکہ وہ ایک لیڈر صحیح ہے بیسیکلی اور آنےسٹ ہے، اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنی کنٹری کے عوام کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ کھانے پینے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ کھانے پینے والے بیٹھے ہوئے اس لیے اس کو اندر بند کیا ہوا ہے۔ تو ایک آؤٹ آف کنٹری میں بنی گالا ریسٹورنٹ کے نام سے اس نے عمران خان کی محبت میں ایک ریسٹورنٹ شروع کیا اور وہاں پر اتنا رش ہے کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا۔ ناظرین، یہ آپ کلپ دیکھیے۔ ਮੁਲਕ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਲਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਮਲਕ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਲਿਸਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ جناب ملک طارق صاحب ਦਾ। تو ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے کہ محبت جہاں پر بھی اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کو اندر بند کر کے بھی بند نہیں کر سکے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں پاکستان ہو، پاکستان کے باہر ہو، وہ وہاں پر جی رہے ہیں اور جیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی بیٹھے ہوئے اس وقت کے حکمران، ان لوگ کی کہیں عزت تو ہے نہیں۔ یہ لوگ تو جو 5 سٹیپس بھی باہر جو ہیں وہ اکیلے نہیں نکل سکتے، اور ان لوگوں کو خود بھی پتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اتنے لمبے پروٹوکول رکھے ہوئے کہ ہم کسی طریقے سے بچے رہیں۔ تو ناظرین، وہاں پر اب ایک اور بھی میں آپ کو سناؤں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی آنےسٹی، خیر وہ تو ساری دنیا کو ہی پتا ہے، تو انہوں نے تو اپنی ساری پراپرٹی بھی شوکت خانم کو دے ڈالی ہوئی ہے ناظرین۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ویوز بتا رہے ہیں یہ آپ سنیے۔ اب سے پہلے سے جانتا ہوں جی، اس شخص نے اگر وہ چاہے جی کروڑوں روپیہ کما سکتا ہے صرف کامنٹری پہ، اتنا بڑی اس کی فالوئنگ ہے جی دنیا میں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ذلیل ہو رہا ہے نا جی۔
मेरा ईमान है जी कि अल्लाह उसको शौकत खानम पे बख्श देगा। मैं सबसे पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन था शौकत खानम में, 2 साल मैंने वहां फ्री काम किया। आप सोचें, अब कराची में भी बन गया, पेशावर में भी बन गया, नमल यूनिवर्सिटी भी बन, उसको क्या फायदा हो रहा है इससे? अच्छा, फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसने अभी वक्फ कर दी है शौकत खानम को, और कोई रीजन नहीं है जी। वो मुखलिस आदमी है, इंतहाई मुहिब्बे वतन है, उसको क्या क्या ऑफर्स नहीं आई बाहर से। आप छोटा सा मिसाल ले लें, उसके पेट का जब ऑपरेशन होना था उसने यहां से कराया, मेरी कमर, शौकत खानम से, मेरी कमर का ऑपरेशन घुरकी में हुआ, मेरे शागिर्दों ने किया जुलाई में पिछले साल। क्या इमरान बाहर नहीं जा सकता? यहां जरा सी छींक आए तो बाहर चले जाते हैं, और वो भी सरकारी खर्चों पे। हमारे लीडरों की डिलीवरीज भी लंदन में हुई हमारे खर्चे पे। तो ये देखें ना, अब उसका बाप दाखिल हुआ शौकत खानम में, एक एक पैसा उसने दिया। कौन देता है जी जो ऐसे अस्पताल बनाते हैं? तो ईमानदारी है, आपको लाख वो पसंद ना हो, हक है आपका। एक दफा भी उसने कहा है जी कि मुझे निकाल दो, मेरे साथ आप कॉम्प्रोमाइज मुझसे करवा लें, उसने तो नहीं कहा। तो इस बंदे की कैरेक्टर नहीं सामने आ रहा जी। देखिए, मैं उसको वर्ल्ड कप। तो नाज़रीन, आपने ये सब व्यूज भी सुने हैं, और ऐसे बंदे को इन्होंने 1000 से अबव डेज हो गए हैं जेल में रखा हुआ है जबरदस्ती। लेकिन इमरान खान साहब भी एक सही इंसान है जिन्होंने कि इनके साथ, चोरों के साथ डील करना मुनासिब नहीं समझी, और अच्छा किया नहीं किया। लेकिन इनको बाहर और अपने ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि पहले अपनी सेहत ठीक होगी तो पॉलिटिक्स भी देखी जाएगी। और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि कम अज कम वो 2-3 करोड़ बंदा बाहर निकले, तो अपने लीडर को ये लोग बड़ी आसानी से छुड़वा सकते हैं। और ये हुकूमत तो वैसे ही लोगों ने जहाज लिए हुए, ये तो इसमें बैठ के भाग जाएंगे। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के हर दफा मैं आपको याद दिला देती हूँ, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।